الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپ اور ماں، دادا اور دادی، نانا اور نانی اور اسی طرح ان کے اوپر کے بزرگ، خواہ باپ کی طرف سے خواہ ماں کی طرف سے ہو، جیسے پردادا، پردادی اور پرنانا اور پرنانی، اوپر تک بیٹا اور بیٹی، پوتا اور پوتی، نواسا اور نواسی، اور ان کے نیچے کے جیسے پرپوتا، پرپوتی اور پرنواسا، پرنواسی، نیچے تک۔ زکوٰۃ کا مال ان میں سے کسی کو نہ دینا چاہیے۔ شوہر اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ کا مال نہ دے۔ صاحبین کے نزدیک بیوی کا اپنے شوہر کو زکوٰۃ دینا درست ہے۔ واضح رہے کہ زکوٰۃ کا مال اپنے قرابت داروں کو دینا غیروں کو دینے سے بہتر ہے۔ اچھا یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے میں اس ترتیب کو ملحوظ رکھا جائے کہ پہلے بہن بھائیوں کو ترجیح دے، پھر ان کے بعد ان کی اولاد کو، پھر چچا اور پھوپھی کو، پھر ان کی اولاد کو، پھر ماموں اور خالہ کو، پھر ان کی اولاد کو، پھر جو دوسرے قرابت دار ہوں ان کو، پھر ہمسائے کو، پھر اپنے ہم پیشہ کو، اور پھر اپنے ہم وطنوں کو۔ یہی حکم صدقہ فطر اور صدقہ نظر کا بھی ہے کہ اس کے دینے میں بھی مذکور ترتیب کو ملحوظ رکھنا افضل ہے۔ گو غیر قرابت دار اجنبی کو دینا بھی درست ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ قرابت داروں کو مقدم رکھے۔ یہاں یہ مسئلہ بھی جان لینا چاہیے کہ جو رشتہ دار سسرال کی طرف سے ہوں ان کو زکوٰۃ کا مال دینا جائز ہے، یعنی ساس سسر کو، سالے سالی کو، اور ان کے واسطے سے جن سے رشتہ داری ہو اس کو زکوٰۃ دینی درست ہے۔ اسی طرح سوتیلی ماں اور سوتیلی دادی اور سوتیلی نانی کو بھی زکوٰۃ دینی درست ہے۔ غنی کو زکوٰۃ دینی درست نہیں، اور غنی سے مراد وہ ہے جو نصاب کے برابر مال کا مالک ہو۔ زکوٰۃ کا مال مسجد کی تعمیر کے لیے یا میت کے کفن کے لیے یا میت کا قرض ادا کرنے کے لیے یا رفع عام کے کام جیسے کنواں یا سڑک یا پل وغیرہ کی تعمیر کے لیے دینا درست نہیں۔ اگر کسی نے دیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ نکالتے وقت کسی غیر مستحق کو مستحق سمجھ کر زکوٰۃ دے دی، یعنی اس نے غنی کو یا ہاشمی کو یا غیر مسلم کو یا اپنے باپ یا اپنے بیٹے کو یا اپنی بیوی کو زکوٰۃ دے دی، اور زکوٰۃ دیتے وقت اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ مستحق نہیں تھا، تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ کسی مستحق کو دوبارہ زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔